ناسبی لوگ جو ہیں وہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں جی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو خود رشوت لے کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی تھی، تو اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ یہ بدترین جھوٹ اور الزام ہے، اور سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ جیسی عظیم شخصیت کی گستاخی اور توہین ہے۔ تو یہ تو قطعاً بھی نہیں ہو سکتا کہ اہل بیت جن کے لیے صدقہ حرام ہے تو وہ رشوت لینا اپنے لیے جائز سمجھتی ہوں، یہ تو کبھی ممکن ہی نہیں۔ تو اب جو دوسرا اعتراض روافض کی طرف سے کیا جاتا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، وہ کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شرائط جو طے پائی تھی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، کہتے ہیں کہ انہوں نے پورا نہیں کیا تھا ان شرائط کو، تو کیا اسی طرح بات ہے؟ بالکل غلط بات ہے۔ اگر انہوں نے اپنی شرائط پوری نہ کی ہوتی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ کے خلاف کھڑے ہوتے، یا ان کے بعد 20 سال تک تقریباً سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جو حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں زندہ رہے، وہ یہ بات لے کر کھڑے ہوتے نا کہ آپ نے شرائط طے کی اور پورا نہیں کرنے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم اپنے ناظرین کو نہج اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر جرار، اور میرے ساتھ موجود ہیں مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم صحابہ کرام پر کیے گئے تمام اعتراضات کے مدلل انداز میں جوابات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اسی طرح ان تمام روایات کے اصل معانی اور مفاہیم محدثین کے فہم کے مطابق آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جن روایات کو بنیاد بنا کر بعض لوگ صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں اور اپنے غلیظ ترین خیالات کا ان کے متعلق اظہار کرتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی صلح کے متعلق ہے۔ اس حوالے سے ایک اعتراض جو ہے نواسب کی طرف سے کیا جاتا ہے، اور اسی طرح ایک اعتراض جو ہے وہ روافض کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ جو ناسبی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ رشوت لے کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کی تھی، اور روافض جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کہ صلح کی شرائط طے پائی تھی، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پورا نہیں کیا تھا، یعنی اپنے عہد کو توڑ دیا تھا۔ تو چلیے انہی اعتراضات کے متعلق ہم مفتی صاحب سے بات کرتے ہیں کہ ان اعتراضات کی اور ان شرائط کی حقیقت کیا ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مفتی صاحب کیسے ہیں جی آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا مفتی صاحب، جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ پہلا اعتراض جو ہے وہ ہم نے نواسب کے حوالے سے ڈسکس کرنا ہے کہ ناسبی لوگ جو ہیں وہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں جی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو خود رشوت لے کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی تھی، تو اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بدترین جھوٹ اور الزام ہے، اور سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ جیسی عظیم شخصیت کی گستاخی اور توہین ہے۔ ہم کبھی بھی یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت جو پیغمبر علیہ السلام کے نواسے اور جنت کے شہزادے ہیں، وہ پیسے کی لالچ میں آ کر صلح کر لیں، اور پیسے کی لالچ میں آ کر ایک خلافت کو کسی نااہل بندے کے ہاتھ میں پکڑا دیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ بالکل۔ دراصل انہوں نے جس چیز کا مطالبہ کیا تھا وہ ان کا اپنا حق تھا۔ وہ حق کیا تھا کہ جس طرح اہل بیت کو نبی علیہ السلام کے دور میں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں، عمر و عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں بیت المال سے ان کا حق ملتا تھا، تو اسی طرح آج بھی اور ہمیشہ تک ان کو بیت المال سے ان کا حق ادا کیا جائے، تو وہ حق لینا تھا۔ اور دوسری بات کہ جو افراد ان جنگوں کے درمیان شہید ہو گئے، فوت ہو گئے، تو ان کے جو ورثاء، جو ان کے بچے یتیم یا عورتیں بیوہ ہوئیں، تو ان کے اخراجات بھی تو حکومت کے ذمہ ہوتے ہیں نا۔ تو ان یتیم بچوں کے لیے، ان بیوہ عورتوں کے لیے اور اپنے اہل بیت کے لیے انہوں نے اپنا حق مانگا تھا، نہ کہ پیسہ لے کر، رشوت لے کر صلح کر لی۔
تو اس کو رشوت کہنا یا پیسے کے اوپر بک جانا کہنا یہ شدید ترین گستاخی اور توہین ہے۔ تو یہ کس کتاب سے آپ حوالہ دے سکتے ہیں کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو یعنی ان کا جو اپنا حق تھا اس کا مطالبہ کیا تھا؟ جی ہاں، یہ بات تو صحیح البخاری، فتح الباری ان کے اندر موجود ہے۔ یہ فتح الباری کا حدیث نمبر 7109 اور 7110 کی جو تشریح کر رہے ہیں نا، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 2 صحابی بھیجے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات لگائی، شرط لگائی تھی، اور اس میں کیا مانگا تھا کہ وکان الحسن صالح معاویہ تھا علی ان یجعل له ما فی بیت مال الکوفہ، کہ جو کوفے کے بیت المال میں ہمارا حق ہے وہ دیا جائے، وان یکون له خراج دار ابجر، اور جو ہمارا ٹیکس ہمیں ملنا چاہیے دار ابجر کا وہ ہمیں ملنا چاہیے۔ تو یہ اسی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 70 ہے، اور کتاب الفتن کے اندر یہ لکھتے ہیں ومن طریقی عوانہ بن الحکم نحوہ وزادہ، کہ عوانہ بن حکم کے سند سے اسی طرح کی یہ بات انہوں نے یہ نقل کی ہوئی ہے، تو یہ تو اس میں موجود ہے۔ جی ہاں، یہ بات تو فتح الباری کے اندر موجود ہے، 7109 نمبر اور 7110 نمبر حدیث کے شرح کے اندر امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ عوانہ بن حکم کی سند سے یہ بات نقل کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے اپنے لیے کوفے کے بیت المال سے اور دار ابجر کا جو خراج ہے اس میں سے اپنا حصہ مانگا تھا۔ تو یہ تو قطعاً بھی نہیں ہو سکتا کہ اہل بیت جن کے لیے صدقہ حرام ہے بالکل تو وہ رشوت لینا اپنے لیے جائز سمجھتی ہوں، یہ تو کبھی ممکن ہی نہیں۔ وہ اپنا حق ہی مانگ رہے تھے، اور بچوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے اور اپنے لیے یہ اپنا حق مانگ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، چلے مفتی صاحب یہ تو سوال کلیئر ہو گیا ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رشوت نہیں تھی مانگی، اور نہ ہی معاذ اللہ وہ اس طرح کا کام کر سکتے ہیں، بلکہ یہ ان کا اپنا ایک حق تھا۔ تو اب جو دوسرا اعتراض روافض کی طرف سے کیا جاتا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، وہ کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شرائط جو طے پائی تھی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، کہتے ہیں کہ انہوں نے پورا نہیں کیا تھا ان شرائط کو، تو کیا اسی طرح بات ہے؟ بالکل غلط بات ہے۔ اگر انہوں نے اپنی شرائط پوری نہ کی ہوتی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ کے خلاف کھڑے ہوتے، یا ان کے بعد 20 سال تک تقریباً سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جو حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں زندہ رہے، وہ یہ بات لے کر کھڑے ہوتے نا کہ آپ نے شرائط طے کی اور پورا نہیں کر رہے ہیں، یا پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد ہی یہ علم لے کر اٹھتے کہ آپ نے شرائط پوری نہیں کی ہیں، اس وجہ سے میں کھڑا ہو رہا ہوں۔ اور سینکڑوں صحابہ و تابعین اور اہل بیت جو تھے ان میں سے کسی ایک نے یہ بات نہیں لکھی ہے اور نہ اعتراض کیا ہے کہ اے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جن شرائط پر آپ نے جو صلح کی تھی وہ شرائط پوری نہیں کی، بلکہ جو 2 درمیان میں افراد اس کے ضامن بنے تھے انہوں نے زندگی میں کبھی نہیں کہا کہ آپ نے ہمیں ضامن بنایا تھا اور آپ شرائط پوری نہیں کر رہے ہو۔ اچھا مفتی صاحب، یہ تو فتح الباری کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرائط پوری نہیں کی تھی۔ جی، فتح الباری کے اندر یہ بات موجود تو ہے، لیکن اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کی سند کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں اسی حدیث کے تحت 7110 اور 9 اس کے تحت ہی آخر میں آ کر لکھتے ہیں کہ فَلَمْ يُنْفَذْ لِلْحَسَنِ مِنَ الشَّرْطَيْنِ شَيْءٌ، لیکن یہ بات بے سند لکھی ہوئی ہے۔ آگے اس سے پیچھے اگر آپ 2-4 لائنیں پیچھے چلے جائیں تو کہتے ہیں وَأَخْرَجَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ إِلَى الزُّهْرِي، یعقوب بن سفیان سند صحیح زہری تک نقل کرتے ہیں۔ اب زہری کون تھا؟ امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ، یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخر میں پیدا ہوئے، اچھا یعنی 50 ہجری یا 51 یا 52 53 ان ہجریوں میں پیدا ہوئے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخر میں پیدا ہوا ہو اور وہ 20 سال پہلے کے واقعات بتا دے؟ اس کی کوئی نہ کوئی سند ہونی چاہیے نا۔ اور پھر اس سے آگے جتنی باتیں امام صاحب نے نقل کی ہیں ان کی کوئی ایک سند بھی نہیں ہے۔
یا تو اس جملے کی سند ہے ہی نہیں، فلم ينفذ للحسن من الشرطین شیء، یا تو اس کی سند ہے ہی نہیں، اور اگر اس کی سند زہری تک مانی جائے تب بھی زہری سے آگے سند نہیں ہے، اس وجہ سے یہ ایک باطل قول ہے۔ نہیں تو یہ پھر امام زہری پر نہیں اعتراض آئے گا؟ زہری انہوں نے یہ بات اعتراض نہیں آئے گا، زہری رحمہ اللہ نے کسی سے سنا ہوگا تو انہوں نے بغیر سند کے بیان کر دیا۔ ہم اس وقت تک اس پر یقین نہیں کر سکتے جب تک ہمارے سامنے سند نہ ہو۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ کوئی شرط پوری نہیں کی گئی، کوئی ایک آپ شرط پیش کریں کہ یہ اس کی صحیح سند ہے اور یہ پوری نہیں ہوئی، کوئی ایک شرط پیش کریں۔ نہیں مفتی صاحب، یہ شرط تو پائی جا رہی ہے نا کتابوں کے اندر کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا تھا کہ اپنے بعد آپ نے خلافت کسی کے لیے نامزد نہیں کرنی اور معاملہ جو ہے وہ شورا کے اوپر چھوڑنا ہے۔ اس شرط کی کوئی صحیح سند ثابت ہی نہیں، اس شرط کی کوئی صحیح سند ثابت ہی نہیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ آپ اپنے بعد کوئی خلیفہ نامزد نہیں کریں گے اور خلافت کو شورا پر چھوڑیں، بلکہ اس کے برعکس اسی فتح الباری میں اور اسی جگہ پر اسی صفحے اسی حدیث کے تحت امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ یہ بات بھی نقل کرتے ہیں، وَذَكَرَ محمد بن قدامہ فی کتاب الخوارج بسند قوی الی ابی بصرہ، کہ محمد بن قدامہ نے کتاب الخوارج میں قوی سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ ابو بصرہ تک اس کی سند قوی ہے، انہ سمع الحسن بن علی، اس نے حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ اپنے خطبے میں کہہ رہے تھے جو معاویہ کے پاس جا کر دیا تھا، انی اشترطت علی معاویہ لنفسی الخلافۃ بعدہ، کہ میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے یہ شرط لگائی تھی کہ خلافت آپ کے بعد مجھے ملے گی۔ اب دو باتیں ہیں، اگر تو وہ بات صحیح سند سے ثابت کر دیں آپ یا کوئی ایک کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ شرط طے ہوئی ہو کہ آپ اپنے بعد کسی کو نامزد نہیں کریں گے تو آپ پیش کریں، اور اگر اس کو صحیح مانا جائے تو پھر یہ بات غلط ہوگی۔ اور امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح سند کے ساتھ یہ طے ہوا تھا کہ آپ کے بعد خلافت مجھ کو، لیکن ہماری تحقیق کے مطابق یہ دونوں باتیں نہیں ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ تو ایسی عظیم شخصیت تھی کہ وہ جب انہوں نے خلافت چھوڑ دی تو پھر اپنے لیے نام لینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی ان کو، یہ تو ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ تو سند قوی کے نام لے کر لکھا ہوا ہے، اور آپ جو پیش کر رہے ہیں اس کی تو کوئی قوی سند ہے ہی نہیں، لیکن اس کو اگرچہ قوی سند کے ساتھ لکھا ہوا ہے لیکن ابھی بصرہ تک اس قوی سند کے ساتھ ہے۔ تو ہمارے نزدیک یہ دونوں باتیں نہیں، نہ تو انہوں نے اپنے لیے طے کیا ہوا تھا اور نہ ہی انہوں نے کسی اور خلافت کو شورا پر چھوڑنے کی بات کی، بلکہ سرے سے اس مسئلے میں کوئی بات ہی ثابت نہیں ہے کہ یہ مسئلہ بھی زیر بحث آیا ہو یا یہ شرط بھی پیش کی گئی ہو، یہ شرط ہی کوئی نہیں تھی۔ نہیں تو مفتی صاحب ایک اور شرط بھی ذکر کی جاتی ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ آپ نے جو خلافت چلانی ہے یہ خلافت راشدہ کے طرز عمل کے مطابق ہو۔ ہاں تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو انہوں نے خلافت راشدہ کے مطابق ہی چلائی ہے وہ۔ نہیں تو خلافت راشدہ میں اگر دیکھا جائے تو کسی نے اپنا جانشین مقرر نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں، ابو بکر رضی اللہ اپنا جانشین حضرت عمر مقرر نہیں کیے۔ نہیں، انہوں نے تو مجلس کے اوپر نہیں تھا چھوڑا یہ سارا؟ نہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کو نامینیٹ لے کر مقرر کیا تھا، اچھا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 6 افراد کی کمیٹی پر مشتمل تھا، اور عثمان رضی اللہ نے کسی کا نام بھی نہیں لیا تھا۔ اب دیکھیں 3 طریقے ہو گئے، ابو بکر رضی اللہ نے نام لے کر طے کر دیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 6 بندوں کا نام لے کر طے کر دیا، عثمان رضی اللہ نے کوئی بھی طے نہیں کیا۔ اب خلفائے راشدین کا ایک طریقہ نہیں ہے، بلکہ کتنے طریقے ہو گئے؟ 3۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ جو مناسب سمجھے کر سکتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ نے مناسب سمجھا ایک بندے کو طے کرنا تو کر دیا، کوئی اعتراض نہیں۔ عمر رضی اللہ نے مناسب سمجھا 6 بندوں کو طے کرنا، ان میں سے ایک بنا لینا، تو یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کوئی ایک بھی مقرر نہیں کیا، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو جیسے حکمران چاہے، خلیفہ چاہے، وہ کر سکتا ہے۔
تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے مشورے کے بعد یہ طے کیا کہ یزید کو بنا دیا جائے، تو یہ ان کے لیے ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ کوئی شخص جو کہتا ہے کہ باپ کے بعد بیٹے کو بنانا حرام ہے تو دلیل ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کے متعلق کوئی دلیل نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے کہ بیٹے کو بنانا حرام ہے؟ سوائے اپنے ذہن کے، اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ صحیح، یعنی بیٹے کو بنایا جا سکتا ہے؟ بنایا جا سکتا ہے، اس کے اندر تو کوئی حرج نہیں۔ اصل بھائی بات یہ ہے کہ نااہل کو حکومت دینا یہ خرابی ہے۔ اہل کو حکومت دینا، چاہے وہ اپنا ہو چاہے پرایا ہو، دی جا سکتی ہے، اور نااہل چاہے اپنا ہو چاہے دوسرا ہو، اس کو دینا خرابی ہے۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اس وقت یہ اہل ہے اور اس کو دے دی جائے۔ جی مفتی صاحب جزاک اللہ، یہ تو چیز واضح ہو گئی ہے کہ جو شرائط بتائی جاتی ہیں کہ جی یہ والی شرائط پوری نہیں کی، تو ان کی حقیقت یہ ہے کہ کسی صحیح سند کے ساتھ وہ ثابت نہیں۔ ہاں، نہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ کسی صحیح سند سے ثابت ہے کہ ان کے ساتھ شرائط میں یہ طے کیا گیا ہو کہ ممبروں پر گالیاں دی جائیں، ان کو روکا جائے، یہ کسی سند سے ثابت نہیں۔ صحیح۔ اور نہ ہی یہ کہ یزید کو یا کسی کو اپنا نامزد خلیفہ نہیں بنائیں گے، یہ شرطیں ہی سرے سے کسی جگہ سے ثابت نہیں ہیں۔ اچھا، کوئی صحیح سند نہیں ہے ان کی؟ کوئی صحیح سند نہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اچھا مفتی صاحب، اسی ضمن میں ایک اور بات بھی کی جاتی ہے، کہتے ہیں جی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاہدہ طے تھا، تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر دے کر شہید کروا دیا تھا، تو کیا اس بات کی بھی کوئی حقیقت ہے؟ 100% جھوٹ ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، انہوں نے کبھی بھی ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا اور نہ وہ اٹھا سکتے تھے۔ اس کی کوئی ایک بھی صحیح سند ثابت نہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے زہر دیا ہو یا دلوایا ہو یا کسی ایسے طریقے سے حضرت حسن کی بیوی سے، یا وہ یہ ساری کہانیاں ہیں، اس کا کوئی پکا ثبوت نہیں ہے۔ اچھا مفتی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے زہر نہیں دیا تھا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو پھر جیسا کہ ابو داود کے اندر یہ روایت آ رہی ہے کہ وہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر خوش ہو رہے تھے، اور پھر تو کہنے والے تو پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ بینیفیشر جو تھے وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کی دلیل یہ روایت ہوتی ہے جو کہ ابو داود کے اندر ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حسن کی شہادت پر خوش ہو رہے تھے۔ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ یہ ابو داود والی ابو داود والی روایت ضعیف۔ یہ ابو داود والی روایت کے اندر ایک راوی ہے بقیہ بن ولید، تو بقیہ بن ولید راوی تدلیس تسویہ کرتا ہے۔ تدلیس تسویہ کرنے والا راوی جب تک اپنے سے آگے مکمل سند میں سما کی صراحت نہ کرے، اس وقت تک اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ بات میں کئی حوالوں سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، اور آپ دیکھ لیں البدر المنیر امام ابن الملقن رحمہ اللہ کی ہے، انہوں نے کہا کہ قلت قد صرح بقیۃ بالتحدیث، کہ اس سند میں بقیہ نے اگرچہ اپنا لیے حدثنا کے لفظ بول دیے کہ میرے استاد نے مجھے حدثنا قال حدثنا شعبہ لیکن لا ينفعه ذلك، اس نے حدثنا شعبہ کہہ دیا، اپنے سے تدلیس ختم کی، لیکن اوپر والی سند سے تدلیس ختم نہیں، کیونکہ فإنه معروف بتدلیس التسویہ، یہ تدلیس تسویہ کرتا ہے، تو تدلیس تسویہ کرنے والے کے لیے پوری سند سے سما کی صراحت کرنا ضروری ہوتی ہے۔ یہ مسند احمد والا دکھا رہے ہیں آپ جس میں حدثنا کی صراحت آئی ہے؟ ہاں، حدثنا کی صراحت۔ اور یہ اتحاف المہارہ کے اندر بھی یہ امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث بحیر عن خالد لأن بقیہ کان یسوی، کہ بقیہ جو ہے وہ تدلیس تسویہ کرتا ہے، وعلی تقدیر ان مسلما یخرج لبقیہ فی المتابعات، کہ اگر بقیہ کی روایات صحیح مسلم میں بھی ہیں تو متابعات میں ہے، اصل سند میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو بقیہ بن ولید راوی یہ مدلس ہے، تدلیس تسویہ کرتا ہے، اور جس وقت تک وہ اپنی اگلی پوری سند میں سما کی صراحت نہیں کرے گا وہ روایت درست نہیں ہوگی۔ یہ کتاب المدلسین ہے، اس کے اندر تو انہوں نے بالکل واضح لکھا ہے کہ بقیۃ بن الولید مشہور بالتدلیس، صحیح، مشہور تدلیس، مکثر لہ عن الضعفاء، ضعفاء یعانی تدلیس التسویہ، یہ تدلیس تسویہ کر، وہو افحش انواع التدلیس، تدلیس کی جتنی قسمیں ہیں سب سے بری قسم یہی ہے، اور یہ کام کرتا ہے بقیہ۔ تو اس وجہ سے پہلی بات تو یہ کہ یہ روایت ہی ضعیف ہے۔
ٹھیک ہے، دوسری بات اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں بینیفیشری کون، وہ بینیفیشری کی تو بات ہی یہاں نہیں ہے. دیکھیں حضرت حسن نے خود ان کو خلافت دے دی نا، تو حضرت حسن نے ان کو دے دی، جی جی تو بینیفیشری تو ہوتا ہے جو فائدہ اٹھائے. تو شہادت سے کیا فائدہ ہوا ان کو؟ وہ تو پہلے ہی فائدہ ہو چکا تھا ان کی زندگی میں. صحیح صحیح بالکل. یہ کہنا کہ بینیفیشری یہ ہے، یہ تو بالکل غلط ہے. اور دیکھیں یہ بینیفیشری والے اپنے پھوکے کارتوس جو ہیں، یہ اگر آپ چلانا شروع کریں گے تو یہ بات ناسبیوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی. جی پھر وہ اسی کے اوپر پیمانے پر پیچھے بھی تولیں گے، تو کیا وہاں آپ جواب دے دو گے؟ بینیفیشری یہ کوئی قاعدہ قانون نہیں کہ بینیفیشری کون ہے. اگر آپ یہ بات نکالیں گے تو نعوذ باللہ حضرت عثمان کے بعد کون خلیفہ بنے؟ علی رضی اللہ. تو کیا وہاں اگر کوئی ناسبی ایسی بکواس کرے تو آپ وہاں کہیں گے کہ حضرت علی بینیفیشری ہے تو لہذا نہیں. تو یہ بینیفیشری والی سمجھیں کہ ناسبیوں کو پوائنٹ دینے والی بات. ہاں یہ ناسبیوں کا ہی پوائنٹ ہے جو انہوں نے وقتی طور پر چوری کر کے ان کے اہل سنت کے خلاف پیش کرنا چاہتے ہیں. اصل میں یہ ناسبی بات کرتے ہیں. تو یہ انہوں نے حضرت معاویہ کی توہین ہی کرنے کی کوشش کرنی ہے، چاہے ناسبیوں کا پوائنٹ لینا پڑے چاہے اپنا بنانا پڑے. جزاک اللہ. جو مفتی صاحب ماشاءاللہ آپ نے بڑے ہی اچھے انداز میں ہمارے ناظرین کے سامنے ان شرائط کی وضاحت کی اور ان کی حقیقت کو بیان کیا ہے. تو ناظرین آج کا ہمارا یہ پروگرام جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا ہے. تو انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ایپیسوڈ میں بھی ہم انہی اعتراضات کے متعلق مفتی صاحب سے ڈسکشن کرتے رہیں گے اور آپ کے سامنے ان تمام اعتراضات کی اور ان روایات کا اصل معنی اور مفہوم آپ کے سامنے بیان کرتے رہیں گے اور اعتراضات کی حقیقت جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے. تو آج ہمیں اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.